قمر ذات والا گوہر راکب بحر و بر سطوت بام و در نطق شیری اثر سید و سردار کل مرکز دیدار کل قافلہ سالار کل حامل اوصاف کل محبت وحی آسمانی ورد آیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی عالم علوم عرفانی کبیر الحسب عالی نسب امی لقب احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ۔ میں کہہ رہا ہوں کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ۔ وہ قلبی پنج تن میں صدارت مقام تھی، منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ۔ اور یہ شعر سادات کا چہرہ دیکھ کے مجھے سننا ہے۔ کیسے کروں تمیز میں حسن و حسین میں، کیسے کروں تمیز میں حسن و حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ۔ اور بالخصوص منہاج القرآن کے فضلاء میں مایا ناز نام، مجھے فخر ہوتا ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے۔ آپ کے اس علاقے کی مایا ناز شخصیت، آبروئے شہر، خطیب ملت اسلامیہ حضرت قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب اویسی دامت برکاتہ القدسیہ، اور اسی آستانے کی چلتی پھرتی زندہ کرامت، نوجوان مذہبی اسکالر، کروڑوں جوانوں کے دلوں کی دھڑکن، علامہ فرحان ناصر مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور جتنے بھی اسٹیج پر احباب بیٹھے ہیں، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں کشتی نوح میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ جتنا وقت مجھے ملا ہے میں کوشش کروں گا اس سے پہلے اپنی جو حکم ہے قبلہ کا اس کو پورا کرتے ہوئے اپنے وقت سے پہلے بات مکمل کروں۔
توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ میں نے سورہ النحل میں سے چند لفظ تلاوت کیے، آپ نے ترجمے پر غور کرنا ہے۔ اگر ترجمہ میں سمجھا گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ فرمایا من عامل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر شرط یہ ہے بندہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہونا چاہیے۔ بندہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہونا چاہیے۔ شاہ جی اگلے لفظ کے ترجمے پر میں نے دعا لینی ہے۔ عمل صالح ہو، مرد ہو یا عورت، بندہ مومن ہو، مولا ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں موت بھی آ گئی تو مرنے نہیں دوں گا۔ چلے آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، دعا میں نے لے لی۔ اسی کے تناظر میں حضور کچھ گزارشات ہیں۔ آئیے ذرا آیت کی طرف چلتے ہیں۔ من عامل صالحا، عمل کیسا ہو؟ اچھا، کچھ آوازیں آئی صالح، کچھ آوازیں آئی نیک۔ ہم عام طور پہ صالح کا معنی نیک کر کے گزر جاتی ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، یہ ایک مرادی معنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں اس لفظ کی گہرائی میں جائے۔ ہر عمل شاہ جی عمل ہوتا ہے، صالح نہیں۔ میں نے کہا ہر عمل عمل ہوتا ہے، صالح نہیں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب فرحان بھائی صالح کون سا عمل ہے؟ یہ جاننے کے لیے نا اس لفظ کی گہرائی میں جاؤ۔ صالح یہ لفظ نکلا ہے صلاحیت سے۔ فرمایا بندے تو عمل کر، اس عمل میں صلاحیت ہو۔ مولا کیسی صلاحیت؟ فرمایا تو عمل فرش پہ کرے، اس کے تذکرے عرش پہ شروع ہو جائے۔ عمل فرش پہ، بسم اللہ، عمل تذکرے تو اسی میرے مزاج تو واقف ہو، میں خاموش مجمع کا خطیب نہیں ہوں، میں چشتی طبیعت کا ہوں، قوالی نہ ہو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ بولو ذرا عمل کون سا ہو؟ یہ میرا پریوار بھی بول سکتا۔ صالح صلاحیت والا۔ اچھا صلاحیت کیا ہے؟ عمل فرش پہ ہو۔ میرے دامن میں بڑی مثالیں ہیں یہ صلاحیت سمجھانے کے لیے۔ چلو میں ایک مثال پہلے دیتا ہوں، پھر جو جو موڈ دیکھتا گیا آگے چلتا جاؤں گا۔ مسلم شریف کی روایت میرے پیش نظر ہے، سرکار دیکھیے نفل میں بھی پڑھتا ہوں، شاہ جی بھی پڑھتے ہیں، قبلہ حسن شاہ جی بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، نفل ساری امت پڑھتی ہے، اور قبلہ نفل میرے نبی کا غلام بلال بھی پڑھتا تھا۔ نفل ساری امت پڑھتی ہے اور نفل میرے نبی کا بلال بھی پڑھتا، لیکن فرحان بھائی بلال کے نفلوں میں صلاحیت تھی کیا؟ حضور معراج سے پلٹ کے آئے، فرمایا بلال تالی لیا میری طرف آؤ یا رسول اللہ۔ فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ آقا کیا ہوا؟ فرمایا بلال تم
چل فرش دے رہے تھے، قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ عمل ہو اس کے اندر صلاحیت ہو، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ عمل ہو صلاحیت والا۔ چلے ایک مثال میں اور دے دوں، قبلہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 1400 سال سے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور کتابیں لکھنے والوں میں ایک بہت بڑا نام ہے امام جلال الدین سیوطی کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے والدین کے ایمان پر انہوں نے کتاب لکھی۔ سیوطی فرماتے کتاب میں لکھتا رہا شاہ جی لکھتا رہا۔ سیوطی فرماتے جس دن کتاب مکمل ہوئی میں نے مکمل کی، اللہ کا شکر ادا کیا، عشاء پڑھ کے کتاب سرہانے رکھ کے میں سو گیا۔ خواب دیکھا، میں صلاحیت بتانے لگا ہوں، عمل صلاحیت والا۔ خواب دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی میرے خواب میں آئی اور مجھے آ کے پوچھا سیوطی بیٹا کیسے ہو؟ سیوطی کیسے ہو؟ میں نے کہا بی بی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ کون ہے؟ فرمایا سیوطی میں تیرے نبی کی ماں آمنہ آئی ہوں۔ بولو یار، بولو ذرا، بولو میرے ساتھ، سیوطی میں تیرے نبی کی ماں آمنہ آئی ہوں۔ قبلہ اطلاع کہہ کر سیوطی فرماتے ہیں اما جان نے وہی کتاب جو دین کو مکمل کی تھی نکالی، اس کی ورق گردانی شروع کی، ورق گردانی شروع کی، ورق گردانی شروع کی، ورق گردانی شروع کی۔ جب کتاب مکمل ہو گئی اگلا جملہ سنیے گا، شاہ جی رک کے جملہ سنیے گا، فرمایا سیوطی تو نے ہمارا دل خوش کر دیا، سیوطی تو نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ قبلہ اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ فرمایا سیوطی میں اپنے بیٹے محمد سے کہوں گی تیرے پاس آتا جاتا رہے، تیرے پاس آتا جاتا رہے، تیرے پاس آتا جاتا رہے۔ فرار بھائی یہ بات سیوطی شاگردوں کو سنا رہے تھے، ایک شاگرد نے پوچھ لیا استاد جی پھر اماں نے بیٹے سے کہا ہوگا، بیٹا آیا ہوگا، سیوطی کی چیخ نکلی، کہا کیا بتاؤ 75 مرتبہ جاگ دے گی نا۔ عمل صالح۔ اچھا جو میں اب مثال دینے لگا ہوں نا جی، قبلہ میرے دامن میں اس سے بڑی مثال کوئی نہیں، میرے دامن میں اس سے بڑی مثال۔ چلو میرا عقیدہ ہے، اگر میرے ساتھ عقیدہ ملے تو بولنا ہے، ریاستی بندے نہیں، مجمع میں سے 5 بندے مل جائے میں مطمئن ہوں، ریاستی نہیں، اگر عقیدہ ملا تو پھر بولنا ہے۔ شاہ جی قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے اگر اس امت کے سجدے قبول ہوتے ہیں تو حسین کے آخری سجدے کے صدقے قبول ہوتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اگر امت کے سجدے قبول ہوتی ہے نا تو حسین کے آخری، آپ کا حق بنتا قاری ارشد سرگانہ صاحب، آپ سوال کرے علامہ صاحب حسین کے اس آخری سجدے کی صلاحیت کیا تھی؟ آؤ میں سادات کے قدموں میں بیٹھ کے حسین کے آخری سجدے کی صلاحیت بتاؤں۔ 127 سوراخ ہے حسین کے بدن پہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا قبلہ مفتی مطلوب صاحب آ گئے، قبلہ حسن رضا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ فرحان ناصر صاحب سادات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، ادھر میرے ال دیکھ لیں جی، میرے ال جسم پر کٹ لگے خون نکلتا ہے، کپڑوں کو لگتا ہے؟ ان علماء سے پوچھئے، قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں،
کپڑے کو خون لگا ہو نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے تو پوچھا بھی نہیں، آپ نے خود مسئلہ بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے اتنا مسئلہ آپ کو بھی پتا ہے، کپڑے کو خون لگا ہو نماز۔ اچھا 1400 سال بعد آپ کو یہ مسئلہ پتا ہے کہ کپڑے کو خون لگا ہو نماز نہیں ہوتی، تو شریعت جن کے گھر سے چلی ہے۔ حسین کو مسئلے کا نہیں پتا کہ کپڑے کو خون لگا ہو نماز ہو جاتی ہے؟ ایک زخم نہیں 127 سوراخ ہے، پورا بدن لہو لغان ہے، سرخ پوشاک حسین کے بدن پہ ہے۔ میں ہاتھ مانگ کے عرض کروں مولا، ہمارے مفتی کہتے ہیں کپڑے کو خون لگا ہو نماز نہیں ہوتی، آپ تو پڑھ رہے ہیں، فرمایا آج نماز پڑھ کے یہی تو بتانا ہے تمہارا خون اور ہے ہمارا خون ہے۔ آج یہی تو بتانا ہے تمہارا خون ہمارا خون۔ اچھا آؤ میں حسین کے سجدے کی صلاحیت بتاؤں۔ قبلہ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری مجھے رب کعبہ کی قسم اس کائنات میں ایک حسین ہے جو 71 ناشے اٹھا کر سر سجدے میں رکھ کے اس سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا۔ کائنات میں ایک حسین ہے جو 71 لاشیں اٹھا کر سر سجدے میں رکھ کے اس سے پوچھ رہا تھا مولا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور قبلہ میرا وجدان کہتا ہے میدان کربلا میں حسین پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے، میدان حشر میں وہ حسین سے کہے گا آج تو بتا تیری رضا۔ من عمل صالحا، عمل ہو صلاحیت والا۔ اچھا آگے اللہ نے نا آفر دی ہے، فرمایا من ذکرین او انثی، مرد ہو یا رابعہ بصری ہو یا حسن بصری، کربلا میں حسین ہو یا بازار شام میں بی بی زینب ہو، من ذکرین او انثی۔ لو جی آگے اللہ نے نا ایک شرط لگائی، وہ شرط بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے بندہ مومن ہو، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ شرط اللہ نے کیوں لگائی؟ بڑے بڑے کافر ہیں جنہوں نے اچھے عمل کیے، گلاب دیوی ایک کافر نے بنوایا ہے، گنگا رام کسی کافر نے بنوایا، بڑے بڑے کافروں نے اچھے کام کیے، فرمایا نہیں کافر اچھا عمل کرے گا اس کی جزا دنیا میں ہوگی، جنت اور حشر یہ ساری نعمتیں میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے رکھی۔ شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اچھا اب سوال یہ ہے مومن کون ہے؟ سادہ سی بات ہے، جو صاحب ایمان ہے اسے مومن کہیں گے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لو جی میں 3 گھنٹے کا فلسفہ ایک جملے میں سمیٹ کر آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا پورا فلسفہ ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کے دامن میں رکھنے لگا ہوں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کو مکمل
مان لینا ایمان ہے. ماننا نہیں، کیا بات ہے، مکمل. کیا بات ہے، بہت اچھے. اچھا شاہ جی، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم حضور کو صادق و امین مانتے ہیں. وہ ظالم، یہ تو کافر بھی مانتے تھے. کلمہ پڑھ کے تو نے کیا مانا ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھے. مکمل، کیونکہ اس کا تقاضا ہے جیسا بنایا ہے ویسا منوانا ہے، واہ جی واہ، مرضیاں نہیں. بہت اچھے. ہائے ہائے ہائے، کوئی تو بولو یار، مرضیاں نہیں. بہت اچھے. اچھا قبلہ، ایک تو اے بڑا رولا جی، حضور کی کوئی شان پڑھو نہ جی قرآن سے دکھاؤ. کوئی شان حضور کی جی قرآن سے دکھاؤ. مجھے اختلاف نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے دکھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے قرآن سے ایک ایک شان دکھائی ہے. مگر میں قبلہ کچھ اور سوچنا وا، جو شان قرآن سے دکھاؤ، نور ہے قرآن سے دکھاؤ، مشکل کشا ہے قرآن سے دکھاؤ، حاجت روا ہے قرآن سے دکھاؤ، حضور ہیں قرآن سے دکھاؤ. یہ شان قرآن سے، یہ شان قرآن سے، یہ شان قرآن سے. کبھی غور کرو ظالموں، قرآن نے محمد نہیں منوایا، محمد نے قرآن منوایا. کیا بات ہے. قرآن نے نہیں کہا یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے یہ قرآن ہے. جیسا بنایا ہے اچھا چلو ایمان کس سے کہتے ہیں؟ میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، بخاری شریف کی، جو آپ کا حکم ہے وہ اسی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. بخاری شریف کتاب الجہاد میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے توجہ میری طرف رکھی. ایک غزوہ ہے، جنگ ہے. شاہ جی کافروں میں سے ایک کافر نا، کافروں میں سے ایک کافر، وہ گھر سے اس نیت سے چلا کہ آج میں نے کسی اور سے نہیں لڑنا، میں نے شمع رسالت بجھانی ہے. معذل، اس سے زیادہ ادب کا جملہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے شمع رسالت کوئی بجھا دینا ہے، کسی اور سے نہیں لڑنا، صرف حضور پہ حملہ کر کہ صحیح ختم ہو جائے. اب وہ یہ نیت لے کے گھر سے چلا، میدان سج گیا. ادھر سے کافروں کے جنگجو میدان میں آئے، ادھر سے حضور کے غلام آئے. مقابلہ شروع، جنگ شروع، سارے لڑ رہے ہیں. شاہ جی وہ نہیں لڑ رہا، وہ طاق میں ہے، کیونکہ نیت کچھ اور ہے. اب وہ موقع دیکھ رہا ہے کب حضور اکیلے ہوں اور میں حملہ کروں. ایک مقام ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام گھوڑے پر تھے اور اکیلے تھے، اس نے موقع جانا، گھوڑا بگا کے آ گیا سرکار کے پیچھے کی طرف سے. جب قریب آیا نا، اگلے جملے میں میلاد ہے، اگلے جملے میں میلاد ہے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں. فرحان بھائی جب قریب آیا نا پیچھے سے، سرکار نے صرف مسکرا کے دیکھا. حضور نے مسکرا کے دیکھا. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. ہائے ہائے ہائے، سرکار نے مسکرا کے دیکھا. اس کی نظر پڑی والضحیٰ پہ،
نظر والضحا پہ پڑی. چلو میں جملہ بدلنے لگا ہوں جی. جملہ نظر اس صورت پہ پڑی جس صورت کو دیکھ دیکھ کر لوگ بے صورت کو مان گئے تھے. نظر چہرہ والضحا پہ پڑی. میں پھر کہہ رہا ہوں نظر چہرہ والضحا پہ پڑی. خدا کی قسم خدا ماننے کی ایک ہی صورت تھی اور وہ صورت مصطفیٰ تھی. اس صورت کو دیکھ دیکھ کے لوگ بے صورت کو مان رہے تھے. میں مولوی سے کیوں پوچھوں جس نے دیکھا ہی نہیں؟ میں اس سے کیوں پوچھوں؟ رولا پڑ ڈالتا ہی وہ ہے جس نے دیکھا نہیں. اور جو دیکھ لے وہ کہتا ہے چپ کر چپ کر. خواجہ یار محمد فریدی گڑی شریف والے فرماتے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا بابا کی تھا چپ دی چاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. اور محمد دی صورت ہے صورت خدا دی میرے دل کو نقشہ سیدھا. گولڑے والے نے دیکھا نا جب وادی حمرا میں، پورا واقعہ نہیں سناؤں گا وقت نہیں ہے، جب وادی حمرا میں دیکھا نا وہ جب سنتے قضا ہوئی تھی، جب سنتے قضا ہوئی سنتوں والا آ گیا ہے. یہ سید کی شان ہے، سید کی سنت رہ جائے خود مصطفیٰ پوچھنے آ جاتے. جب دیکھا اچھا جو دیکھا تھا لکھ ڈالا. میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا تھا لکھ ڈالا. کہتی ہے مکھ چند بدر شاشانی گے متھے چمک دی لال نورانی گے گورا رنگ دے آنکھ مستانی گے مخمور اکھی ہل مدبریا. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا او سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان کو شان. اچھا مجھے ایمان سے بتاؤ آپ کوئی حسین منظر دیکھے، حسین منظر ہو، حسین نظارہ ہو، بڑے دنوں بعد اچانک قبلہ لطف اللہ شاہ جی کے چہرے پہ نظر پڑے، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یہی گولڑے والے نے کہا قبلہ منظر ہی ایسا تھا منہ سے نکل گیا. سبحان اللہ. ما اجمل کا میں ہوں ذرا پنجابی چ نہ ترجمہ کرا. ما اجمل کا ما احسن کا ایندا مطلب کی ہے؟ سادہ لفظوں میں کہوں نا سادہ پڑھی لکھی دنیا ہے، میں تو درویش فقیر ملنگ آدمی ہوں، سادہ لفظوں میں یقین رکھتا ہوں. سادہ ترجمہ ماں میں گرامر کی روح میں دیکھوں تو کیا ہے، میں سادہ بات کرتا ہوں. ماں کا مطلب کیا ہے؟ ماں اجمالا کا گولڑے والا حیران ہو کے کہتا ہے اینا سونا. آئے ہائے 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 اینا سونا. ما احسنا کا ما اکملا کا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جائے اڑی. جب گولڑے واپس آئے ہیں نا تو غلاموں نے پوچھ لیا سرکار تساں تے تاکلے ہے اے تے دسو حضور کیسے ہیں؟ حضور یار پیار نہ بولو حضور حضور. اچھا یہ جو لفظ ہوتا ہے نا کیسے، قبلہ شاہ جی کیسے، اس کا جواب ہمیشہ ہوتا ہے ویسے.
یہ جو کیسے ہے نا جی کیسے، اس کا جواب ہمیشہ ہوتا ہے کیسے سمجھانے کے لیے مثال کا ہونا ضروری ہے۔ ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہو نا تو کوئی بندہ پوچھے یار کیسا پڑھ رہا تھا، تو بندہ پھر سمجھانے کے لیے کہتا ہے یار تو نے احمد علی حاکم کو سنا ہے؟ جی سنا ہے، ویسا پڑھ رہا تھا۔ شہباز قمر فریدی سنا ہے؟ جی سنا ہے، ویسا پڑھ رہا تھا۔ یہ جو کیسا ہے نا اسے سمجھانے کے لیے مثال کا ہونا ضروری ہے۔ اب غلاموں نے پوچھ لیا حضور، حضور بولو یار حضور، بولنے والا کہہ گیا، فرمایا سمجھاؤں تو اگر مثال ہو کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ آج تو بات تو شیر دی چاہ سونی ہے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ غلاموں نے کہا حضور پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا چپ کر، چپ، جدو مثال ہی کوئی نہیں تے چپ ہی کرنا، چپ چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن۔ حضور نے مسکرا کے دیکھا، بھولے تھے نہیں نا، میں ہوش و حواس والا خطیب ہوں، میں نے پتا میں شروع کتوں کیتا ہے۔ قبلہ آیا اس نیت سے تھا، جب گھر سے چلا تھا نیت کچھ اور تھی، ارادہ کچھ اور تھا، نظر ودہا پہ پڑی، نیت بھی بدل گئی، ارادہ بھی بدل گیا۔ اگلا جملہ سننا ہے جی، جملہ سننا ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے اے محمد آپ نبی ہے؟ آپ کا ایک حکم ابھی پور، آپ نبی ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں نبی بن کے آیا ہوں۔ بندے مجھے ختم نبوت پر مر مٹنے والے چاہیے، اس جملے پر جو ختم نبوت کے سپاہی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں نبی آ کے نہیں بنا، آ کے نہیں بنا، بن کے آیا، آ کے نہیں بنا بن کے آیا۔ کیوں؟ جو آ کے بنے وہ اور ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ اور ہوتا ہے۔ میں جملہ کھول دوں، جو آ کے بنے وہ قادیان کا دجال ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ آمینہ کا لال، جو آ کے بنے وہ قادیان کا دجال ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ آمینہ کا لال۔ آپ نبی ہے؟ فرمایا ہاں میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اگلا جملہ سنیے گا، بخاری شریف، میں نے حضور شیخ الاسلام کی زبان سے خود یہ حدیث سنی۔ اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے لفظ پہ غور کیجیے گا قبلہ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں، ابھی پڑھا تو نہیں ہے نا، ابھی تو وہ ڈیلنگ کر رہا ہے، ابھی وہ کافر ہے کافر، مگر اتنا جانتا ہے یہ جو چاہے دے سکتا ہے۔ اور جن دے پلے کوش نہیں ہونے ڈیلنگ کی کرنی۔ شاہ جی معذرت نال ہمارے مسلک کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حضور کا تعارف کرواتے ہیں اور اتنی غربت حضور کی بیان کرتے ہیں، 2 ہفتے چولہا نہیں جلتا، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ کھانے کو کھانا نہ سونے کو بستر، کچھ بھی نہیں، یہ نبی کا تعارف ہو رہا ہے۔
حضور کی اتنی غربت بیان کر کے کرنا کیا چاہتے ہو؟ آپ ہجرت کی رات بھول گئے ہو؟ پورے عرب کا زیور حضور کے گھر میں تھا، فرمایا علی میں جا رہا ہوں تم لوٹا کر۔ اور شور کوٹ والو، غریب آدمی کے گھر سائیکل کوئی نہیں کھڑا کرتا، زیور کون رکھواتا ہے؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں کیا صدقے جاؤں، سرکار بھی نا ظرف دیکھ کے خیرات دیتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں حضور قبلہ شاہ جی ظرف دیکھ کے خیرات دیتے ہیں، سرکار نے ادھر ادھر کی بات ہی لکھی، فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بشارت نہیں، بہت اچھے جی، کیا بات، اللہ اللہ، ضمانت۔ کمال ہو۔ میں ویسے ایک بات کہوں، سیدوں کا سٹیج ہے، ایک بات کرنے لگا ہوں، اور میں حجرہ ساز اسکالر نہیں ہوں، میدان کا بندہ ہوں اور میدان میں بول رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ فرحان بھائی جنہیں میں مانتا ہوں نا، مجھے وہ میدان سے ملے ہیں۔ مجھے نبی ملا ہے تو بدر کے میدان میں، علی ملا ہے تو غدیر کے میدان میں، زہرا ملی ہے تو مباہلے کے میدان میں، حسن ملا ہے تو صفین کے میدان میں، حسین ملا ہے تو کربلا کے میدان میں۔ میدان میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، جنت کی ضمانت یا مصطفیٰ دیتے ہیں یا مصطفیٰ کی آل دیتی ہے۔ جنت کی ضمانت، بشارت نہیں ضمانت، یا حضور دیتے ہیں یا حضور کی۔ دیکھو میں 5 مرلے کا گھر بناؤں نا تو میں باہر نیم پلیٹ لگاتا ہوں، قاسمی ہاؤس۔ آپ 10 مرلے کا گھر بنائیں، آپ نیم پلیٹ لگاتی ہے ملک ہاؤس، میاں ہاؤس، سادات ہاؤس۔ اچھا ہم 5-10 مرلے کا گھر بنائے تو نیم پلیٹ لگاتی ہیں، تو جب اللہ نے جنت بنائی، قبلہ شاہ جی جب اللہ نے جنت بنائی، میں 5 مرلے کا گھر بناؤں تو نیم پلیٹ کے بغیر نہیں رکھتا، اللہ نے کیسے نہیں لگائی؟ اللہ نے نیم پلیٹ لگائی، مصطفیٰ نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نیم پلیٹ کیا ہے۔ فرمایا صحابہ سنو، الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ۔ فرمایا جنت کا سردار یا میرا حسن ہے یا میرا حسین۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، لکھنے والے علامہ ابن حجر مکی۔ قبلہ اس کے اندر حدیث موجود ہے، ایک دن نے سرکار نے فرمایا یا علی، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ دیکھیے سفید لباس پہننا سنت ہے سر آنکھوں پر، داڑھی شریف سنت ہے سر آنکھوں پر، امامہ شریف سنت ہے سر آنکھوں پر، زلف مبارک سنت ہے سر آنکھوں پر، مسواک کرنا، ٹنگن نہ ملنی پتا کرنا سنت ہے سر آنکھوں پر۔ حضرت صاحب یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، جہاں اتنی سنتیں پوری کرتے ہیں کبھی یا علی سنت سمجھ کے ہی کہہ لیں یا علی۔
انت قسیم الجنہ والنار. اینا ان تسی ترجمہ سننا ہے. فرمایا علی جی سونا، فرمایا قیامت کے دن منافقوں کو جہنم بھی تو باندھے گا، عاشقوں کو جنت بھی تو باندھے گا. لو جی حدیث تو آ گئی. خلیفہ ہارون الرشید کا دور ہے. علامہ سبوس تک یہ حدیث پہنچی. اس نے سارے اس وقت کے علماء مولوی اکٹھے کر لیے. اس نے کہا یہ حدیث مجھے سمجھاؤ. اس نے کہا کیا سمجھنا ہے؟ اس نے کہا سمجھنا یہ ہے حضور نے فرمایا علی بانٹے گا. یار تقسیم اسی علی علیہ ذرا خوش ہو گیا کو. علی بادشاہ مشکل بات کیا؟ اس نے کہا مشکل یہ ہے اتنی انسانیت، اکیلا علی، کیا بات ہے، اتنے بندے، اکیلا علی جہنم کیسے بانٹے گا، جنت کیسے بانٹے گا؟ اب سارے علماء جتنے تھے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کیسے سمجھاؤ؟ مولوی سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کیسے سمجھاؤ؟ ایک نکر میں ایک مولوی نہیں مولائی بیٹھا تھا. اس نے کہا بھی کھاپ رہے ہو، جل کے گھر کی بات ہے اڑی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ خلیفہ نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا امام علی رضا سے پوچھو علیہ السلام، مشہد کا تاجدار. علی رضا کے گھر کی بات ہے، امام علی رضا سے پوچھو. عرض کی گئی، بلایا گیا. امام علی رضا تشریف لائے. توجہ ہے نا جی؟ علماء بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا. حضور یہ ایک مسئلہ ہے سمجھا دیجئے. فرمایا کون سا؟ جی اکیلا علی اتنی انسانیت میں جہنم کیسے بانٹے گا، جنت کیسے بانٹے گا؟ امام علی رضا مسکرائے. امام علی رضا مسکرائے. فرمایا بادشاہ یہ حدیث ایک طرف رکھ، میں تجھے ایک اور حدیث سناتا ہوں. جی کون سی؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا، مومن تجھے چھوڑ کے جا نہیں. اس نے کہا یہ حدیث تو بڑی آسان ہے کہ علی سے بغض رکھے گا منافق، علی سے پیار کرے گا مومن. کہ بلا اگلے جملے پہ دعا لینی ہے. امام علی رضا نے فرمایا اگر یہ حدیث سمجھ آ گئی تو پھر سمجھ جہنم بھی بن گئی جنت بھی بن گئی. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جتنے علی سے دور ہیں سارے جہنم میں، جتنے قریب ہیں سارے جنت میں ہیں. ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ تو بات ہی اور کرتے ہیں. فرمایا لوگوں جنت میں صرف وہ جائے گا جسے حسنین کی اماں اجازت دے. ایک بات یاد رکھیے، سب کچھ اس گھرانے کی وفا میں. صحابہ نے بھی اس حقیقت کو سمجھا. ایسے نہیں ابو بکر حسن کو اٹھا کے کہتے تھے شبیہ بن نبی شبیہ بن نبی شبیہ بن نبی. ابو بکر کہتے تھے علی یہ بیٹا تیرا ہے مگر تصویر مصطفیٰ کی نگر ہے.
ہاں یہ سمجھ گئے اس گھرانے اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. یار تصور تو کرو شاہ جی، میں اور نہ بھی کچھ کہوں تو ایک جملہ سیدہ کی بارگاہ میں نوکری کر کے میں بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. مقام دیکھ، بابا نبیوں کا سردار، بابا نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بچے جنتی جوانوں کے سردار، خود سیدۃ النساء العالمین. ارے مجھے کہنے دو، سیادت جس کا طواف کرے اس طواف کو فاطمہ الزہرا. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ سلام. قبلہ میرے دامن میں اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں. فرحان بھائی، عالمین کا لفظ 3 ہستیوں کے ساتھ آیا ہے. ایک خدا کے لیے الحمدللہ رب العالمین، ایک مصطفیٰ کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ایک سیدہ کائنات کے لیے سیدۃ النساء. بات میں نے کر دی، اب رزلٹ آپ نے لینا ہے، رزلٹ لینا. 3 ہستیاں جن کے ساتھ عالمین کا لفظ آیا ہے. عالمین کہتے ہیں پوری کائنات کو. قبلہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ساری کائنات میں رزق خدا کا چلتا ہے، رحمت رسول کی چلتی ہے، اور کرم بی بی بطول کا چلتا ہے. فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. انہیں آکھیا ایڈا سستا سودا، گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا کرتا پھر کیجئے ہاتھ. سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے ید اللہ ہاتھوں میں لیا، کلمہ پڑھ لیا. اب یہاں حضور شیخ الاسلام فرماتی ہے اس کے دل میں خیال آیا، جس رسول کا کلمہ پڑا ہے وہ بھی گھوڑے پر، میں بھی گھوڑے پر، کیوں نہ اتر کے اس رسول کے قدم ہی چوم لو. ہم آج سید لطف اللہ شاہ جی کے قدم چومے، ہاتھ چومے، ممتاز شاہ جی کے ہاتھ چومے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ چومنا کہاں سے آ گیا؟ یہ بر صغیر کی روایت ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے چومنے کا تعلق ادھر سے نہیں ادھر سے ہے. لو جی حدیث ختم، میری بات ختم. گھوڑے سے اترنے لگا، پاؤں رکام میں اٹکا، گھوڑا بدکا، گردن کے بل زمین پہ گرا، من کا ٹوٹا، روح پرواز کر گئی. مگر معراج دیکھو، نبیوں کا سلطان گھوڑے سے نیچے آیا، میدان کی اس ریت میں آقا زمین پہ بیٹھے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا. جتنے صحابہ قریب تھے نا، آقا نے آواز دی ابو بکر ادھر، عمر ادھر، عثمان ادھر، علی ادھر، طلحہ بلال ادھر. آقا کیا ہوا؟ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے. کنفرم جنتی.
کیا اصطلاح استعمال کی ہے اس سے؟ کیا بات ہے بہت اچھے جی اسے دیکھ لو جی واہ سید لطف اللہ شاہ جی، ممتاز شاہ جی، رضا شاہ جی، حسن شاہ جی، اتنے سید ہیں، بہار لگ گئی، مطلوب شاہ جی۔ میں ان سیدوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے سوال کرتا ہوں، اس نے عمل کون سا کیا ہے؟ واہ جی واہ کتنی نمازیں پڑھی؟ جوانوں نمازیں تو دور کی بات، اسے تو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو بھی بعد کی بات، کلمہ پڑھ کے جو غسل کرنا تھا اس نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو اور غور کرے، نہ اسے کلمے کا پکتا، نہ نماز کا، نہ وضو کا، نہ غسل کا، اسے تو اللہ کا بھی نہیں پتا۔ شاہ جی اسے نہیں پتا اللہ کون ہے؟ بھئی اگر پتا ہوتا تو کافر ہوتا۔ اس نے مانا تو مصطفیٰ کو مانا ہے، اس نے جانا مصطفیٰ کو جانا ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ جب مانا مصطفیٰ کو، جانا مصطفیٰ کو، ادھر عرش سے اعلان ہوا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سونیا جس نے تجھے مان لیا ہے اس نے مجھے مان لیا۔ من عامل صالح من ذکر او انثی وہو مؤمن، اے جڑی گل او سمجھن والی ہے، کیا بات ہے جی فَلَنُحْيِيَنَّهُ کیا بات ہے حیاتاً، اللہ فرماتا ہے پاکیزہ زندگی۔ امام راضی نے 18 معنی لکھے حیاتاً طیبہ کے۔ حیاتاً طیبہ کیا ہے؟ اور میں حیاتاً طیبہ کی ایک مثال دوں۔ امام زمخشری الکشاف میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، طویل حدیث ہے، میں ایک ہی جملہ اس کا پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا لوگوں جو میری آل کی محبت میں مرتا ہے مات شہیدا، مرا بستر پہ ہے، موت شہادت کی۔ طبعی موت سے گیا ہے، مگر اللہ کہتا ہے مات شہیدہ، شہادت ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ نہ وہ میدان جنگ میں گیا، نہ بارڈر میں گیا، گھر پہ بستر پہ مرا ہے، اور تو کہہ رہا ہے شہید مرا ہے۔ یہ ایک جملہ سمجھ گئے نا تو سیدوں کے آستانوں پر آنے والوں بات بن جائے گی۔ مولا یہ ماتا شہیدہ کیسے؟ فرمایا غور کر، یہ محبت کن سے کرتا ہے؟ کن سے کرتا ہے؟ مولا علی سے کرتا ہے، حسن سے کرتا ہے، حسین سے کرتا ہے، زہرا پاک سے کرتا ہے، مصطفیٰ سے کرتا ہے، یہ پنج تن سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا غور کر، یہ جن سے پیار کرتا ہے وہ علی بھی شہید، حسن بھی شہید، حسین بھی شہید۔ مولا فرمایا جب مرا ہے اسے شہادت کا درجہ دے کر میں نے قیامت کے دن علی کے قدموں میں پہنچا دیا، حسین کے قدموں میں پہنچا۔ حیاتاً طیبہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے اس کی موت آسان ہوتی ہے۔ کہ بلا 5 منٹ ہے جی۔ 6 صدی ہجری کے ایک محدث ہے امام حمیدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نا
فرحان بھائی اس بات پہ تحقیق کی کہ موت کے وقت سختی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ توجہ ذرا کیجئے گا، موت کے وقت سختی ہوتی ہے؟ میں حیاتاً طیبہ سمجھا رہا ہوں، اس پہ انہوں نے تحقیق کی، دونوں طرح کے اقوال ملے کہ سختی ہوتی ہے، اور یہ اقوال بھی ملے کہ سختی، مگر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، ڈیفائن نہیں کر سکے کہ کس کو سختی ہوتی ہے کس کو نہیں، کیا سب کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ فرق نہیں کر سکے۔ بڑے دن ہو گئے مسئلہ چلتا رہا، ایک دن آنکھ لگی، حسنین کے نانا آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، میں پھنسا ہوں، موت کے وقت سختی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سرکار نے جواب کیا دیا؟ فرمایا حمیدی سورہ یوسف پڑھ، تھوڑا اونچی بولو یار، تجھے پتا چل جائے گا کہ موت کے وقت سختی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف فرماتے صبح سے بیٹھا، ظہر ہو گئی، کئی بار سورہ یوسف پڑھی، مجھے جواب نہیں ملا، ظہر پڑھ کے بیٹھا، پھر پڑھی، نہیں جواب ملا، مغرب پڑھ کے بیٹھا، ایک ایک لفظ غور سے پڑھ رہا ہوں، صبح سے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن آقا پہ یقین ہے، حضور نے کہا تھا جواب سورہ یوسف میں ہے، یہ بھی یقین تھا کہ جواب اندر ہے، مجھے نہیں مل رہا، صبح سے لگے ہے۔ فرحان بھائی جب مغرب پڑھ کے بیٹھے نا، ایک مقام آیا، حمیدی کے چہرے کا رنگ بدلا، طبیعت میں وجد آیا، ماتھے پر رقص کے آثار آئے، طلبہ سمجھ گئے، استاد جی کو جواب مل گیا، قبلہ وجد میں آ گیا محدث، طلبہ نے کہا حضور جواب مل گیا، فرمایا یہ دیکھو، حضور کون سا مقام؟ فرمایا دیکھو جب زلیخا کے دربار میں عورتیں چھریاں لے کر بیٹھی، ادھر سے یوسف گزرا، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ حضرت آپ کو کیا جواب ملا؟ ابھی بھی نہیں سمجھے، مصطفیٰ بتا گئے اگر موت کے وقت یار کا نظارہ نہ ہو سختی ہوتی ہے، اگر مصطفیٰ دیدار کروا جائے پھر سختی نہیں، اگر موت کے وقت زہرا کا بابا آ جائے، بندہ گناہگار بھی ہو، روح نکلتی ہے مگر خبر نہیں ہے، بندہ گناہگار ہو، حسنین کے نانا چلے آئے، بندہ گناہگار ہو، زہرا کے بابا آئے، فرشتے روح نکال بھی لے، جلوہ مصطفیٰ میں ایسا گم ہوتا ہے اسے موت کی خبر ہی نہیں ہے۔ سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو، موت آ جائے، سختی نہیں ہوتی، تو جس صدیق کی گود میں جلوہ مصطفیٰ ہے، او بولو یار، جس ابو بکر کی گود میں جلوہ مصطفیٰ ہے، سانپ کوشش بھی کرے صدیق کو پرواہ ہو۔ قبلہ حضور کی زندگی میں نا جی دو سفر بڑے اہم ہیں، کتنے؟ ایک معراج کا سفر،
ایک ہجرت کا سفر۔ اچھا میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک معراج کا سفر، ایک شاہ جی کمال یہ ہے مرشد اے تسا ان دعا دینی ہے جے تسا حکم دیتا تو ہن سننا پینا ہے۔ ایک معراج کا سفر، ایک ہجرت۔ ایک ہم سفر ادھر بھی تھا، ایک معراج کا سفر، ایک ہجرت۔ ایک ہم سفر ادھر تھا، ایک ہم سفر ادھر تھا۔ میں دو سفر پیش کرنے نے۔ وہ خود لینے آیا، یہاں نبوت چل کے ابو بکر کے پاس گئی، وہ بھی ساتھ چلا، یہ بھی ساتھ چلا، باتیں ادھر بھی ہوئی، باتیں ادھر بھی ہوئی، مگر فرق یہ ہے ان کی باتیں باتیں رہی ہیں، ان کی باتیں قرآن بنی ہیں۔ ان کی باتیں باتیں رہی، ان کی باتیں قرآن بنی۔ اگلا جملہ سن لا، ساتھ وہ بھی گیا، ساتھ یہ بھی گیا، سفر اس نے بھی کیا، سفر اس نے بھی کیا، مگر فرق یہ ہے وہ ساتھ گیا مگر توڑ نہیں گیا، وہ ساتھ گیا مگر توڑ نہیں گیا۔ ابو بکر ایسا توڑ گیا، ایسا توڑ گیا، ایسا توڑ گیا، اب قیامت آ سکتی ہے ابو بکر مصطفیٰ سے جدا۔ اچھا شاہ جی ہجرت کی رات آئی نا، دو چاہیے تھے۔ ہجرت کی رات دو بندے چاہیے تھے، ایک سفر کے لیے، ایک بستر کے لیے۔ صدقے جاؤں مصطفیٰ کے چناؤ پر، سفر کے لیے ابو بکر کو چنا، بستر کے لیے حیدر کو چنا۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بستر کے لیے علی ہی کیوں؟ اچھا اس رات کرنا کیا تھا؟ بستر پہ بندے کی ضرورت کیوں تھی؟ باہر کافروں کا پہرا تھا، کافروں کا پہرا تھا۔ کرنا یہ تھا کہ نبی کے بستر پہ نبی کی چادر تان کے سونا تھا۔ بھئی یہی ڈیوٹی کی ہے نا مولا علی نے، نبی کے بستر پر نبی کی چادر تان کے سونا تھا۔ اس کے لیے علی ہی کیوں؟ اس لیے بندہ ایسا چاہیے تھا جو سویا ہو تو لگے کہ محمد سویا ہے۔ ہمارے دروازے پہ شاہ جی دو پولیس والے آ جائیں نا رات کو، پورے ٹبر کو نیند نہیں آتی، وہاں 400 کافر۔ کسی نے پوچھا علی اس رات نیند آ گئی تھی؟ مسکرا کے فرمایا آئی ہی اسی رات ہے۔ اچھا یا آپ کو یاد ہوگا حضور نے جاتے جاتے مولا علی سے ایک بات کی تھی، علی یہ امانتیں ہیں۔ شاہ جی امانت یا امانتیں؟ اور عربی میں جمع دو سے نہیں 3 سے شروع ہوتی، کم از کم 3۔ فرمایا علی یہ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو ورثاء کے حوالے کر کے تم بھی مدینے۔ علماء کا سٹیج ہے، مجھے ایک روایت دکھاؤ، ایک کتاب دکھاؤ حضور نے وضاحت کی ہو علی یہ امانت فلاں کی ہے،
اسے دینی ہے، یہ فلاں کی ہے اسے دینی ہے، یہ فلاں کی ہے اسے دینی ہے، یہ فلاں کی ہے اسے دینی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں یا رسول اللہ اگر امانتیں دی ہیں وارثوں کے نام بھی بتا دے۔ فرمایا خبر اگر علی کو بھی وارث بتانے ہیں پھر دروازہ بنانے کا فائدہ۔ اچھا یہ دروازہ ہے نا جی، بولو۔ اچھا علماء بیٹھے، حدیث اتنی ہے، میں نے رات سیالکوٹ میں بھی کہا تھا بڑی شرح و بس سے، حضور نے تو ایک حدیث فرمائی تھی انا مدینۃ العلم والی بابوہا، مولوی نے پورا کوٹھا بنا دیا ہے ذمہ دار ایک تے سیانا پیا انہیں اتے کنڈی بھی لاتی ہے، صدقے جاؤ۔ کون سا شہر ہوتا ہے جس کی چھت ہوتی ہے؟ کون سا شہر ہے جس کی چھت ہوتی ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا۔ اچھا یہ دروازہ ہے نا جی، یہ پنڈال ہے اور یہ اس کا۔ اگلی جملے کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں، وقت نہیں اب۔ فلیات الباب، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے وہ دروازے پہ آئے۔ اچھا میں پنڈال میں آیا ہوں کس رستے؟ کچھ ہی بولو، دروازے سے۔ شاہ جی کمال یہ ہے مرشد، اندر ایک مرتبہ آیا ہوں، دروازے سے 2 مرتبہ گزروں گا، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ اب حدیث سمجھو، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کیا مطلب؟ فرمایا جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے آتے ہوئے بھی علی کو سلام کرو، جاتے ہوئے بھی علی کو۔ اچھا صبح صبح یہاں آپ کے ہاں بھکاری آتی ہے؟ بھکاری گداگر، ہم جنہیں فقیر کہہ دیتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہوتے، فقیر تو کسی سے مانگتے ہی نہیں، جو مانگے وہ فقیر نہیں۔ چلو اگلا جملہ، اگر کوئی چشتی بیٹھا ہے تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں فقیر مانگتا نہیں، اسے ضرورت پڑے وہ اپنے مسلح سے شکر نکال لیتا ہے، فقیر نہیں مانگتا۔ اچھا صبح صبح بھکاری آتے ہیں؟ آتے، وہ سوال جب کرتے ہیں تو بیڈ روم میں آ کے کرتے، کچن میں، صحن میں، کہاں پہ؟ 2024 کا بھکاری بھی جانتا ہے مانگا صرف دروازے سے جاتا ہے۔ اچھا آپ اسے جو بھی دے نا جی، اس نے سوال دروازے پہ کر دیا، اب آپ نے اسے دینا ہے، اسے جو دے شاہ جی وہ آتا اندر سے ہے، بہت اچھے، کپڑے دو، آٹا دو، پیسے دو، آتا، مگر لالا جی اسے دروازے سے ملتا ہے۔ اب سمجھ آئی، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، فرمایا لوگوں فیض سارا مصطفیٰ کا ہے، بس بانٹنے پہ علی کو لگا رکھا۔ دروازے پہ باتیں طویل ہو سکتی ہے، میں بات سمیٹتا ہوں۔ صلاح خان آگے ہمارے مہمان، میں بس آخری بات اور بات مکمل۔ آج کل نا جی آپ تو لاہور میں رہتے ہیں، زیادہ بہتر جال کچھ الیکٹرک دروازے بھی آ گئے، سیکیورٹی والے۔ اچھا میں جب بھی سیکیورٹی کے دروازے، آج میں نے مغرب کی نماز حضور سلطان العارفین کے قدموں میں پڑھی، وہاں میں نے پڑھی، اچھا وہاں بھی دروازہ سیکیورٹی والا لگا، میں جب بھی اس دروازے سے گزرتا ہوں نا مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ بھئی دروازہ جو ہوا شاہ جی، اچھا یہ جو سیکیورٹی والا دروازہ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکوک بندے کو گزرنے نہیں دیتا۔
قبلہ یہ جو سیکیورٹی والا دروازہ ہے نا، اس کا کام یہ ہے، یہ مشکوک بندے کو گزرنے نہیں دیتا۔ اب سمجھ آئی علی کو دروازہ بنایا کیوں ہے؟ تاکہ کوئی کمینہ محمد تک جا ہی نہ سکے۔ سیدوں کا سٹیج ہے، شان صدیق اکبر پہ بھی میں نے بات کی، شان مولا علی پہ بھی بات کی، میلاد بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ اور منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں مودت اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں احترام میں صحابہ کا دامن۔ ہمارے عقیدے میں کوئی کمی کجی، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آپ نے سنی سنائی باتوں پہ یقین کی ہے، کبھی ہمیں پوچھ کے دیکھیں، آؤ ہم بتائیں ابو بکر کسے کہتے ہیں، عمر کسے کہتے ہیں، حضور کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اسی پہ بات مکمل کروں گا۔ خدا کی قسم علی والا ہی بتا سکتا ہے ابو بکر کون ہے، اور ابو بکر والا ہی بتا سکتا ہے علی کون ہے۔ اوے ہمیں تو علی علی کرنے کا ڈھنگ ہی یا صدیق نے سکھایا ہے یا صدیقہ نے سکھایا ہے۔ یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مرشد آج 1.5 گھنٹہ، اللہ کریم یہ سادات کا گلشن ہمیشہ آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔